آج میں ایک مردوں کی ایک خاص بیماری کے اوپر آپ لوگوں سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں اور آسان الفاظ میں آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو معاشرے میں چھپایا جاتا ہے، مطلب اس کی ایک ایسی کاز ہے، اس کاز کو چھپانے کے لیے اس بیماری کو لوگ چھپاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بر وقت نہیں آتے، اور ان کو کیا کیا نقصان بھگتنا پڑتا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں۔ اچھا، میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس ڈیزیز کو کہتے ہیں اسٹرکچر یوریتھرا۔ اب اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ جو مردوں کے اندر جو پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے، یا تو وہ مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے یا اس کا رستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مرد جب ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو یا تو مکمل پیشاب کی بندش کے ساتھ آتے ہیں، یا بار بار ان کے پیشاب میں انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے، یا ان کے اندر مثانے کی پتھریاں بن رہی ہوتی ہیں، یا ان کو پیشاب کرنے کے ساتھ جلن، درد، اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، یا وہ ہم بستری نہیں کر پاتے اور پیشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوتی کیوں ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سب سے کامن کاز کیا ہے، اور بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، میں صرف آج دو کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ سب سے کامن کاز اس کی ہے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز، یعنی کہ مرد اور عورت کے ہم بستری کرنے کی وجہ سے جو انفیکشنز پیدا ہوتے ہیں، جس کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کہتے ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا جی، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کیا ہیں؟ ایکچولی یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں بعد میں تفصیل میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی صرف مختصر یہ بتا دوں کہ جن لوگوں کو جب یہ انفیکشن ہو جاتا ہے ہم بستری کرنے کے بعد، جو لوگ ان پروٹیکٹڈ سیکس یوز کرتے ہیں، یعنی کہ کونڈمز نہیں یوز کرتے، اور جن کے ملٹیپل پارٹنرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہم بستری کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے۔ اب میں مزید ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ جن لوگوں میں یہ جب انفیکشن ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے پیشاب میں پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل گاڑی سی پیپ ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو یورینری ٹریک انفیکشن کے اندر جو پیپ آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک تو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ٹیسٹوں پہ پتہ لگتی ہے، یا وہ اس طرح کی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہوتی ہے یہ بالکل ہی ایک واضح طور پہ گاڑی سی پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے پیشاب کے اندر، اور انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ایک تو پراپر ہسٹری نہیں بتاتے کہ ان کو مسئلہ ہے کیا، یا وہ کسی میڈیکل سٹورز کے پاس چلے جاتے ہیں، حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ان کو وقتی طور پہ اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ انفیکشن ٹھیک تو ہو جاتا ہے، لیکن جو مخصوص اینٹی بایوٹکس کمبینیشن اس میں دینا ہوتا ہے، اس میں جو موسٹ کامن جو انفیکشن کاز کرنے والے جو بیکٹیریا ہیں، اس میں ایک گونوریا ہے جس کو گونوکوکل انفیکشن کہتے ہیں، اور ایک کلیمیڈیا ہے۔ اب اس کے لیے ایک کمبینیشن میں اینٹی بایوٹک دینی ہوتی ہے اور خاص دن کے لیے دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ اس کو نہ کھائیں تو سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں ان کا پیشاب مکمل بند ہو چکا ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اب پیشاب کی دھار باریک بن رہی ہے، یا وہ کہتے ہیں جب ہم بستری کرتے ہیں تو بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، پیشاب میں خون آتا ہے، بار بار انفیکشن ہو رہے ہیں، یہ سارے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری اس کی جو امپورٹنٹ جو کاز ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ ہے ٹراما۔ اب ٹراما کیا ہے؟ مطلب چوٹ لگنا۔ آپس میں مذاق میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی ہوتی ہے، اور ٹانگوں کے درمیان میں اگر کسی نے ٹانگ مار دی ہے، یا وہ کسی ایسی چیز کے اوپر اس طرح سے کوئی بندہ گر گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ تو اس کو نہیں محسوس ہو رہا ہوتا کہ جی مجھے کوئی چوٹ لگی ہے، 1-2 دن درد ہوتا ہے، بندہ دوائی کھاتے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آگے مستقبل میں 6 مہینے، سال، 2 مہینے بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد جب لوگ پریزنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی والے سمٹم ہوتے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو یہ والا انفیکشن ہو کہ کبھی کسی کو ہم بستری کرنے کے بعد پیشاب میں مسلسل پیپ آ رہی ہے، یا ویسے یورینری ٹریک انفیکشن اتنا زیادہ اس کو ہوا ہے اس کی وجہ سے پیشاب میں پیپ آ رہی ہے، تو آپ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، یورولوجسٹ یا نیفرولوجسٹ، ان کے پاس جائیں اور اس کا مکمل جو علاج ہے وہ بر وقت کروا لیں، تاکہ اس انفیکشن کو جتنا جلدی ٹھیک کیا جائے اتنا کم چانس ہے مستقبل میں کہ اس بندے کو اس طرح کا کوئی اسٹرکچر یا وہ پیشاب میں جو تنگی ہو رہی ہے یہ والی بیماری ہوگی۔ دوسرا، اگر کسی کو ایسی کوئی چوٹ لگتی ہے جس میں ان کے جو نفس ہوتا ہے، پیشاب والی جو جگہ ہوتی ہے، اس کے شروع میں اگر خون آنا شروع ہو جائے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس بندے کو جو پیشاب والا جو رستہ ہے اس کی انجری ہوئی ہے، اور مستقبل میں ان کے اندر بھی یہ اسٹرکچر بن سکتا ہے۔ اب اس میں کرتے کیا ہے کہ جب کسی کو اس طرح کے علامات آنا شروع ہو جائیں کہ